Aku tinggalkan zakat. Aku dolimi saudara-saudaraku. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اللہ رب العزت کے پاک نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ جیسے جیسے عید کے دن قریب آتے ہیں تو مردے کیوں روتے ہیں اور یہ دعا کیوں کرتے ہیں کہ کاش عید کبھی نہ آئے۔ پیارے دوستو، عید کا دن نشاط و سرور، فرحت و خوشی کا دن ہے جو سال میں 2 مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلی خوشی اس کی یہ ہے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا، اس میں خدا تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہوئی۔ ہم نے جی لگا کر مہینہ بھر صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکے پیاسے رکھا اور رات کو یاد الہی میں بسر کیا۔ اس کی خوشی میں رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی 1 شوال کا دن ہمارے لیے فرحت و خوشی کا دن مقرر کر دیا گیا اور اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مسلمین کی جماعتوں، اپنے رب کریم کی طرف چلو، وہ تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ تمہیں رمضان المبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی، تمہیں دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا، تم نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی، اب اس کا انعام حاصل کرو۔ جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی، اب تم خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اسی لیے اس دن کو انعام و کرام کا دن کہتے ہیں۔ دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مدینہ سال میں 2 میلے کرتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں ہم ان ایام میں خوشی مناتے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا تعالیٰ نے ان کے عوض ان سے بہتر دن خوشی منانے کے لیے تمہیں عطا فرمائی، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید کے دن 2 رکعت نماز واجب ہے۔ جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے انہی پر عید کی نماز واجب ہے، اور جو شرطیں جمعہ کی نماز کی ہیں وہی عید کی نماز کی ہیں، مگر عیدین میں نماز کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے اور خطبے کا پڑھنا اور سننا سنت موقدہ ہے۔ یاد رہے کہ عید کی نماز کے لیے اذان اور تکبیر نہیں ہے، بلکہ آفتاب بلند ہونے کے بعد سب مسلمان ایک جگہ جمع ہوں۔ جب سب جمع ہو جائیں تو امام ان کو 2 رکعت نماز پڑھائے اور ہر رکعت میں 3 زاہد تکبیریں کہی جائیں۔ ان زاہد تکبیروں کا کہنا امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے۔ البتہ دوستو، عید کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے، لیکن جیسے جیسے عید کے دن نزدیک آتے ہیں تو مردے کیوں روتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش کبھی عید نہ آئے۔ پیارے دوستو، ہم تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں لیکن مردے عید آنے کا غم مناتے ہیں۔ کچھ مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بہت بڑی مصیبت ان پر آنے والی ہوتی ہے، جس وجہ سے وہ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کیے جاتے، چاہے وہ شخص کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو۔ رمضان میں اس کا انتقال ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ رمضان بھر اس سے نہ سوال و جواب ہوتے ہیں اور نہ ہی رمضان بھر اس پر عذاب نافذ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے، تو جو گناہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کریم کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، قبر سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس سے مردے کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان المبارک کے آنے سے مردہ بہت خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے، جو قبر کے اندر ہمارے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیے گئے ہیں، تو وہ مردہ بہت راحت محسوس کرتا ہے۔
प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान में अजाब हटा लिया था, तो ईद के बाद उनके ऊपर अजाब मुसल्लत होगा या नहीं। कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर अजाब नाफिज नहीं किया जाता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईद के दिन ही जैसे ही रमजान का महीना खत्म होता है फौरन ही अजाब शुरू हो जाता है। जैसे पूरा साल वो लोग कब्र में सजा और अजाब भुगत रहे थे, उसी अजाब में वो लोग फिर मुलव्वस और गिरफ्तार हो जाते हैं। बाज़ उलमा कराम फरमाते हैं कि जब कोई इंसान रमजानुल मुबारक के महीने में इंतकाल करता है और उससे कब्र में सवालो जवाब नहीं होते, और जब एक मर्तबा किसी पर से अल्लाह तबारक व तआला अजाब उठा ले तो फिर दोबारा उन पर अजाब नाजिल नहीं करता, बशर्त ये कि उसके लिए कोई इसाले सवाब कर रहा हो या मगफरत की दुआ कर रहा हो। प्यारे दोस्तों, हर मुर्दे को उसके अमाल के मुताबिक सजा दी जाती है। जो नेक लोग हों, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने काफी कर दिया कि उनको 2, 4 या 6 महीने सजा हो गई, बस अब रमजान के गुजरने के बाद दोबारा उन पर अजाब नहीं होगा। लेकिन अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा गुनाहगार है, मसलन कोई ऐसा बंदा जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, जो इस्लाम को जानते हुए भी इस्लाम को मानता नहीं था और कुफ्र व शिर्क का मुर्तकिब हुआ, तो उस पर रमजान के बाद भी अजाब जारी रहेगा। प्यारे दोस्तों, जब रमजान का महीना खत्म होता है तो रमजान की बरकतें भी खत्म हो जाती हैं। शैतान को कैद से रिहा कर दिया जाता है, मुर्दों के ऊपर से रहम का मामला खत्म हो जाता है। जहन्नुम के दरवाजे जो बंद थे वो रमजान के जाने से खोल दिए जाते हैं। इन सब बातों का मुर्दों को इल्म होता है कि कब रमजान शुरू हो रहा है और कब रमजान खत्म हो रहा है। तो रमजान के जाने से अहले कबूर सोचते हैं कि अब रमजान का महीना जा रहा है और फिर ईद जैसे ही आएगी उसके बाद हम पर अजाब को फिर से मुसल्लत कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो मुर्दे गमगीन हो जाते हैं और रोते हैं। रमजान भर तो मरहूमीन की ईद होती है कि उन पर अजाब नहीं होता। प्यारे दोस्तों, हम लोग रमजान के आखिरी अशरे में जब अपनी मगफरत की दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते हैं, तो फिर हमें अपने मरहूमीन के लिए भी ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब करना चाहिए, और सिर्फ अपने मरहूमीन के लिए नहीं बल्कि तमाम उम्मत मुसलमा के लिए मगफरत की दुआ करनी चाहिए। रब्बे जुल जलाल हम सबको अमल की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।